بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجواب انما الدعاء لزومه اما غیر لازم او غیر باطل۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ بات ہماری چل رہی تھی کہ آیا تعبد بالظن یعنی تعبد بالامارۃ الغیر العلمیہ امکان وقوعی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ کچھ حضرات نے اشکال کیا ابن کیبا صاحب نے کہ نہیں جناب، تعبد بالظن ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کل گزارش کی تھی کہ ملا خند رحمہ اللہ نے یہاں پر 3 اشکالات ان کی طرف سے ممکنہ پیش کیے ہیں کہ اگر تعبد بالظن ممکن ہو، اگر یہ ہمارا غیر علمیہ حجت قرار دے دی جائے تو اس سے لازم آتا ہے اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، اجتماع ارادہ و کراہت، اجتماع مصلحت و مفسدہ، تصویر۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ان کے حساب سے اگر ہمارا غیر علمیہ کو حجت قرار دیا جائے، محظور خطابی لازم آتا ہے، محظور ملاکی لازم آتا ہے، محظور مبادی ملاکی نظر آتا ہے، محظور لازم خطاب لازم آتا ہے۔ یہ جو کل خوب بات کی تھی۔ شیخ اخند رحمہ اللہ ان 3 اشکالات کا آج جواب دے رہے ہیں۔ 1-2 باتیں علیحدہ سے یہ پہلے سے ذہن میں ہوں گی تاکہ بار بار اس کو دہرانا نہ پڑے۔ امارات کے بارے میں ملا اخند رحمہ اللہ، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ امارات صرف طریق الی الواقع ہیں۔ امارہ کا کام ہے ہمیں واقع کی طرف لے کر جانا۔ بسا اوقات یہ ہمیں واقع تک پہنچا دیتی ہے اور بسا اوقات ہمیں یہ واقع تک نہیں پہنچاتی، خطا بھی ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھنا چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ امارات کسی حکم کو جال نہیں کرتی، ان کا کام ہے فقط طریق الی الواقع کہ ان پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ واقع تک، حکم واقعی تک پہنچ جائیں گے۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ وہ ہے کہ نہیں، یہ باقاعدہ سبب ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ایک نظریہ ہے امارات کے بارے میں طریقیت کا، ایک نظریہ ہے سببیت کا۔ آج ہم جو جواب پڑھیں گے یہ اس نظریے پر ہے کہ اگر ہم امارات کی طریقیت کے قائل ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جائیں گے سبیت والے نظریے پر کہ پھر جواب کیا بنتا ہے۔ ایک بات اب یہ ہو گیا کہ یہ جوابات جو آج اس میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں کہ ہم امارات کی طریقیت کے قائل ہیں۔ یہ بات ختم۔ ایک اور بات، چونکہ ان میں صرف لفظوں کا استعمال ہوا ہے، وہ بات آغا جان یہ ہے کہ شیخ انصاری رحمہ اللہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ احکام وضعیہ جعل نہیں ہوتے، بلکہ یہ انہی احکام تکلیفیہ سے ان کا انتزاع کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بحث تھی۔ ملا اخند رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ احکام وضعیہ بھی جعلی ہوتے ہیں، یعنی شارع جیسے شارع ملکیت کو جعل کرتا ہے، زوجیت کو جعل کرتا ہے، فلاں فلاں، یہ احکام وضعیہ بھی جعلی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی شارع باقاعدہ ان کو جعل کرتا ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری
وہ فرماتے ہیں کہ یہ حجیت بھی احکام وضعیہ میں سے ہے۔ اب دو باتوں کو ملا دینا، ایک تو وہ اس کے قائل ہو گئے کہ احکام وضعیہ جعلیہ ہوتے ہیں، بامستقل ان کو باقاعدہ جعل کیا جاتا ہے، اور دوسرا حجیت احکام وضعیہ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حجیت بھی جعلی ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دو باتیں۔ نمبر 3، جو چیز جائل کے جعل کی محتاج ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی ہوگی جتنی جائل اس کو جعل کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ قاطع کی حجیت ذاتی ہے، وہ کسی جائل کے جعل کی محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کوئی اس میں دخیل ہی نہیں ہے، نہ اثباتاً نہ نفیاً۔ لیکن یہ بھی ہم نے چند عرص پہلے کہا کہ جو ہمارا غیر علمیہ ہے یہ جائل کے جعل کی محتاج ہیں، کہ کوئی جائل ان امارات کو حجیت عطا کرتا ہے، ان کے لیے حجیت جعل کرتا ہے، تو پس جب جعل کرتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جائل نے ان کے لیے کتنی حجیت جعل کی ہے۔ آیا ان کی حجیت بھی قاطع والی حجیت ذاتیہ کے لیول کی ہے یا نہ اتنی نہیں ہے؟ سارے جواب ہمارے انہی باتوں میں آ جائیں گے اگر ہم تھوڑا سا آگے فکر کریں کہ حجیت ان امارات غیر علمیہ کی یعنی زن کی حجیت محتاج جعل جائل ہے، تو پس جب محتاج جائل ہے اب دیکھیں کہ جائل نے اس کو کتنی حجیت عطا کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات یہاں ختم۔ اگلی بات، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ سارا خلاصہ ہو گیا، جواب انہی باتوں کے اندر آپ کے ان سب اشکالات جو ابن قیبہ کے تھے دیگر کے جوابات آ گئے کہ بھائی ہم امارات غیر علمیہ کو حجت مانتے ہیں اس حد تک جتنی حجیت ان کو دی گئی ہے۔ اچھا جی، ان کو کتنی حجیت دی گئی ہے؟ ان کو حجیت دی گئی ہے فقط طریق الی الواقع ہونے کی حد تک، کہ یہ امارات آپ کے لیے حجت ہیں واقع تک پہنچنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں، آپ ان امارات پر عمل کریں۔ جب آپ کے پاس کسی بھی موضوع پر قط علم نہ ہو، آپ کو اس کے حکم واقعی کا علم نہیں ہے، قط نہ ہو، لیکن یہ امارہ اگر قائم ہو جائے جس موضوع کے حکم پر قط کی عدم موجودگی میں علم کے نہ ہونے کی صورت میں یہ امارہ جب قائم ہو جائے تو اس کی حجت کیا ہے؟ پس جیسے علم کی صورت میں حکم منجز ہو جاتا ہے، اس امارہ کی صورت میں بھی حکم منجز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگر آپ کو قط ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا اور خدا نخواستہ آپ اس میں خطا کر بیٹھے تو وہ آپ کے لیے عذر بن جائے گا۔ اگر امارہ قائم ہو گئی اور آپ نے امارہ پر عمل کر لیا اور فرض کرو جس میں خطا ہو گئی تو یہ بھی اسی طرح آپ کے لیے عذر بن جائے گا۔ جیسے قط میں آپ کہتے ہیں کہ قط کی موافقت کی جائے، وہ مطابق واقع نہ ہو، اگر آپ موافقت کرتے ہیں تو وہ انقیاد ہوتا ہے، مخالفت کرتے ہیں تو وہ تجری ہوتی ہے۔ اگر ہمارا غیر علمیہ واقع ہو گئی اور آپ نے اس کی موافقت کی تو وہ انقیاد، اور اگر مخالفت کی تجری۔ لیکن اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ امارات غیر علمیہ اس معیار کی حجت نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ احکام کا انشاء کرتی ہیں، اور آسان اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں
کہ ان امارات غیر علمیہ کی یعنی امارات ظنیہ کے حجیت کا معیار اتنا نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ احکام شرعیہ کو وجود دیں، نہ کوئی وجود نہیں دیتی۔ حکم ہوئی ہے جو ایک ہے، حکم واقعی جو وہاں محفوظ ہے، یہ تو طریق ہے، اس نے تو ہمیں لے کر چلنا ہے۔ ممکن ہے کبھی واقع تک پہنچا دے، ممکن خطا دے۔ جب یہ کسی نئے حکم کا انشاء ہی نہیں کر رہی، جب یہ امارہ ظنیہ کسی نئے حکم کو وجود ہی نہیں دے رہی، آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین اور اجتماع فلاں فلاں فلاں؟ کہاں سے ہو گئی یہ بات؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو پس ملا خود نے یہاں کلیئر کر دیا آپ کے جو پہلے دو اشکال تھے کہ اگر ہمارا ظنیہ حجت ہو تو اس سے لازم آتا ہے اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، اجتماع مصلحت و مفسدہ، اجتماع ارادہ و کراہا یا طلب ضدین۔ یہ دونوں باتیں آپ کی درست نہیں ہیں۔ یہ تو تب ہوتا کہ یہ ہمارا باقاعدہ ایک حکم شرعی کا انشاء کرتی، پھر آپ کہتے کہ ایک حکم ہے جو لوح محفوظ پر ہے واقع میں، اور ایک حکم ہے جس کو اس نے انشاء کیا۔ بھئی اس نے کسی حکم کو وجود دیا ہی نہیں ہے، وہی ایک ہی حکم ہے جو واقعی ہے۔ اس کا کام تو ہے لے کر چلنا، کبھی یہ واقع تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی خطا ہو جاتی ہے۔ کہاں سے دو حکم آ گئے؟ پاس جو دو حکم نہیں ہے تو آپ کے دونوں اشکال ہم رد کرتے ہیں۔ کون سے؟ کہ نہ ہی کوئی اجتماع ضدین لازم آتا ہے اور نہ ہی کوئی اجتماع مثلین الی آخرہ، نہ ہی کوئی محظور خطابی لازم آتا ہے اور نہ ہی کوئی محظور ملاکی لازم آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہو اسی طرح تصویب والی بات، وہ بھی خود بخود ختم۔ کیوں؟ تصویب کا مطلب کیا تھا کہ لوح محفوظ خالی ہے، جو یہاں سے ہوگا ہمارا بتائے گی وہی لکھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اصلاً یہ جال یہ انشاء حکم کرتی ہی نہیں ہے، تو جب کسی حکم کو یہ انشاء کرتی نہیں ہے تو وہاں کیا لکھا جائے گا؟ یا تصویب کا معنی تھا کہ اگر وہ اس کے خلاف ہوگی تو وہ مٹ جائے گا، وہاں یہ لکھ دیں گے۔ او بھائی یہ تو تب ہوگا کہ اگر ہمارا ظنیہ کسی حکم کا انشاء کرے گی تو جب کرتی ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں اشکال جو پہلے آپ کے تھے گویا بلحاظ صغرا ہی یہ دونوں باطل ہیں، کوئی محظور لازم نہیں آتا ہمارا ظنیہ کو حجت قرار دینے سے، اس لیے کہ نہ یہ کسی حکم کا انشاء کرتی ہے اور نہ ہی کوئی اجتماع ضدین یا مثلین یا فلان یا طلب ضدین لازم آتا ہے۔ لہذا پہلے دو اشکال ہو گئے ختم۔ تیسرا اشکال یہ تھا کہ اگر ہمارا ظنیہ کو حجت قرار دے دیا جائے تو لازم آئے گا تفویت مصلحت۔ کیوں؟ کہ واقع میں ایک حکم واجب تھا تو واجب تب ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور امارہ ہو گئی اس کے خلاف، اس نے کہا کہ واجب نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا، تو ایک مصلحت ہم سے ضائع ہو جائے گی۔ یا القاء فی المفسدہ، کہ لوح محفوظ پہ لکھا تھا کہ یہ حرام ہے، ہمارا قائم ہو گئی کہ یہ حرام نہیں ہے، ہم ارتکاب کر بیٹھے، تو گویا ہم اس مفسدہ میں کا ارتکاب کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ خود فرماتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آیا ہمارا ظنیہ کے حجت قرار دینے سے تفویت مصلحت یا القاء مفسدہ کا احتمال ہے؟ ممکن ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ پھر تو پس تفویت مصلحت قبیح باطل، نہ، یہاں ہمیں کبریٰ میں اشکال ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس مصلحت کی خاطر اس امارہ کو حجت قرار دیا گیا، آیا یہ مصلحت قوی ہے
یا وہ مصلحت جو اس حکم واقعی میں موجود تھی. ٹھیک ہے جی. چونکہ ظاہر ہے جب حجت قرار دے گا شارع کہ تمہارے لیے یہ ہمارا حجت ہے، تو حجت تب قرار دے گا جب اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. بغیر مصلحت کے تو حجت قرار نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. اب ایک مصلحت ہے اس میں اور ایک مصلحت ہے وہ جو واقعی ہے. بہت توجہ. اب شارع اس امارہ ظنیہ کو کیوں حجت قرار دے رہا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ بالکل آسان، ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ اگر شارع ہر مکلف پر یہ لازم کر دے کہ بھائی ہر موضوع کے حکم میں تمہیں قطع حاصل کرنی ہے، ہر موضوع کے حکم کا علم حاصل کرنا ہے، سارے مکلفین دنیا کے سارے کام چھوڑ کے ان موضوعات کے احکام کو حاصل کرنے میں، جب تک علم نہ ہو تب تک ہو نہیں سکتا. یہ مشکل ہو جاتی، لگ جاتے. ٹھیک ہے جی. یہ نظام کیسے چلتا، وہ دفتر کب جاتے، وہ اپنا کاروبار کیسے کرتے، وہ کھیتی باڑی، چکا اب تو علم شرط ہو جاتا. تو لیکن شارع نے لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، ان کی سہولت کی خاطر اس امارہ ظنیہ کو حجت قرار دیا کہ اگر علم کو فقط علم کو حجت قرار دیا جائے تو اس سے نظام کائنات میں خلل آ سکتا ہے. لہذا شارع نے تسہیلاً للناس، لوگوں کی سہولت کے لیے کہا کہ اگر تمہارے پاس دلیل قطعی موجود ہے تو فابیا، نہ ہو تو تمہارے پاس اگر امارہ ظنیہ بھی آ جائے فلاں فلاں شرائط کے ساتھ تو بس یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے، یہ منجز تکلیف ہے، تم اس پر عمل کر سکتے ہو. تو پس یہ مصلحت بہت قوی ہے کہ کائنات مخلوق کو، مکلفین کو اذیت سے بچانا. کہ ہر بندہ اس تحصیل علم کے پیچھے لگ جاتا تو نظام کیسے چلتا. یہ ایک بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ قوی ہے اس مصلحت سے جو اس حکم واقعی کے اصل میں تھی. تو جب مصلحت نوعیہ یعنی امارہ پر عمل کرنے کی مصلحت اگر قوی ہو بنسبت اس مصلحت کے کہ جو حکم واقعی پائی جاتی ہے، یا یہ مصلحت قوی ہو بنسبت اس مفسدہ کے کہ جو اس حکم واقعی پایا جاتا ہے، تو پھر شارع نے اس قوی کو یہ اس کا جبران کر لے گی. جو مصلحت ضائع ہوگی یہ چونکہ تھا اس سے قوی ہے، یہ اس کا بھی جبران کر لے گی اور اس مفسدہ کا بھی جبران کر دے گی. ٹھیک ہے جی. تو لہذا اگر اب یہاں بات ختم کرنی ہے، اگر شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں اگر امارہ ظنیہ پر عمل کرنے سے تفویت مصلحت واقعیہ لازم آتی ہے تو کوئی حرج نہیں. کیوں؟ چونکہ اس امارہ پر عمل کرنے کی جو مصلحت ہے یہ قوی تر ہے اس نسبت کے کہ جو اس حکم واقعی میں ہے. تو جب اس کا جبران ہو جائے گا یا وہ مفسدہ کم اور یہ مصلحت زیادہ، تو جب یہ اس کا جبران کر لے گی پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. تو پس نتیجہ یہ ہوا اگر ہم امارات کو من باب طریقیت حجت مان لیں تو یہ تینوں اشکال لازم نہیں آتے. یہ ایک جواب ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا کہ اگر ہم امارات کو طریقیت کی بجائے ان میں سببیت کی طرف آ جاتے ہیں، سببیت کے قائل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا ان اشکالات کا انشاءاللہ. والجواب فرماتے ہیں
انما الدعیا لزومہ، جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا غیر علمیہ کو حجت قرار دے دیا جائے تو اس سے یہ 3 اشکالات لازم آتے ہیں۔ کون سا؟ اجتماع ضدین، کون سا؟ طلب ضدین، کون سا؟ تفیت مصلحت القاء مفسدہ۔ جواب، اما غیر لازم، اول تو لازم ہی نہیں آتے جن کو آپ لازم سمجھی بیٹھو، کچھ لازم نہیں آتا، یعنی نہ کوئی اجتماع ضدین لازم آتا ہے، نہ کوئی طلب ضدین، نہ کوئی اجتماع مثلین، کچھ بھی لازم نہیں آتا، نہ کوئی محظور خطابی، نہ کوئی محظور ملاکی۔ او غیر باطل، یا اگر لازم آئے بھی صحیح ہو، جو تیسرا تھا تفیت مصلحت، تو فرماتے ہیں وہ کوئی باطل نہیں ہے، کوئی کبھی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ جواب ہم دیتے ہیں، کیوں؟ وَذَلِكَ، وہ اس لیے لِأَنَّ التَّعَبُّدَ بِطَرِيقٍ غَيْرِ عِلْمِيٍّ، چونکہ اگر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ طریق غیر علمی کا تعبد، یعنی تعبد بالامارہ جو کہ ضمنی ہے، انما ہوا بجعل حجیت، اس لیے کہ اس امارہ غیر علمیہ کی حجیت ذاتی نہیں ہے، جعلی ہے، یعنی اس کے لیے جاعل نے حجیت جعل کی ہے، عطا کی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ خوب، والحجیت، اور یہ حجیت المجعولہ، کہ جو جعل کی گئی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملا خند کا نظریہ یہ ہے کہ حجیت احکام وضعیہ سے ہے، اور ان کے نزدیک احکام وضعیہ بھی جعلی ہیں، کہ شارع جعل کرتا ہے۔ یہ حجیت مجعولہ غیر مستتبعۃ، ہمیشہ ایسی نہیں ہے کہ جب بھی یہ امارہ قائم ہو جائے گی تو اس کی حجیت کا معیار یہ ہے، کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیہ، کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ جب بھی یہ قائم ہوگی احکام تکلیفیہ کا انشاء کرے گی، یعنی بالتابع اس کے ساتھ ایک حکم تکلیفی وجود میں آئے گا، بحسب ما ادعا الیہ الطریق، نہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یعنی ان کی حجیت اس معیار کی نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ انشاء احکام تکلیفیہ کریں، بحسب ما ادعا الیہ الطریق، کہ ہمارا نے کہا وجوب تو ایک وجوب وجود میں آ جائے، ہمارا نے کہا حرمت تو پھر ایک حرمت وجود میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوب، تو پھر بل انما تکون موجبۃ، پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب ذرا توجہ، چونکہ امارہ ظنیہ کی حجیت جعلی ہے، یعنی مجعولہ ہے، جعل کی جعل شدہ ہے، لیکن اس جاعل نے اس کو حجیت عطا کی ہے، تو پس جب حجت ہو گئی اس کے لیے موجبۃ، تو اب یہ موجب بنے گی لتنجز التکلیف بہ، کہ اس پر وہ تکلیف منجز ہو جائے، یعنی جب خبر واحد قائم ہو گئی کہ فلاں کام واجب ہے تو وجوب اس پر منجز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کب؟ اذا اصابا، اگر یہ امارہ او حکم واقعی کے مطابق ہوئی، امارہ نے بھی کہا کہ یہ واجب ہے اور واقع میں بھی وہ واجب ہوا، منجز تکلیف، وہی حکم واقعی اس پر منجز ہو جائے گا، ختم۔ وصحۃ الاعتذار بہ اذا اخطا، اور اگر فرض کرو یہ ہمارا اس واقع سے خطا کر جائے کہ واقع میں وجوب تھا اور اس نے عدم وجوب بتا دیا، واقع میں حرمت تھی اس نے حرمت بتا دیا، صحت الاعتذار، تو اس کے لیے یعنی اسی کو بطور عذر پیش کرنا
صحیح ہے کہ ہمارے پاس عذر ہوگا، کیوں واجب ادا نہیں کیا؟ جناب یہ ہم نے خبر واحد پہ عمل کیا مثلاً، اور اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ واجب نہیں، اس لیے ہم نے چھوڑا، تو یہ جیسے قط کی مخالفت آپ کا عذر بنتی تھی یا تنجیز کا باعث تھی، یہ بھی اسی طرح ہے۔ لِکَوْنِ مُخَالِفَتِهِ وَمُوَافِقَتِهِ، چونکہ اس کی مخالفت یعنی اس طریقے غیر علمی یعنی اس امارہ کی مخالفت یا موافقت تجريًا وانقيادا مع اصابته، اگر وہ واقع کے مطابق نہ ہوئی تو تجری اور انقیاد، اور جیسے قط کی موافقت انقیاد، قط کی مخالفت تجری تھی، اسی طرح اس امارہ غیر علمی یعنی ظنی کی موافقت انقیاد اور مخالفت تجری ہوگی۔ کما ہوا شان الحجت الغیر المجعولہ، جس کی حجیت جعل کی محتاج نہیں ہے، جس کی حجیت جعلی نہیں بلکہ ذاتی ہے، جیسے قط تھی تو اس کا حکم بھی یہی تھا، جہاں قط آ جاتی تھی مطابق واقع تو منجز، خلاف واقع تو عذر، اگر موافقت کی اس قط کی تو انقیاد، مخالفت تجری، یہی کچھ یہاں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہاں تک ہم نے کیا پڑھا؟ یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ یہ امارہ ظنیہ کسی حکم تکلیفی کا انشاء نہیں کرتے، حکم وہی ایک ہے جو واقع میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نتیجہ کیا ہو گیا؟ فلا یلزم اجتماع حکمین مثلین، وہ جو آپ نے کہا کہ اجتماع مثلین لازمات ہے یا اجتماع ضدین، بھائی دو حکم ہوں گے تو وہ مثلین یا ضدین ہوں گے، جب ہے ہی ایک ہی حکم، یہ تو کسی نئے حکم کا انشاء کرتی ہی نہیں ہے، کہاں سے لازم آئے گا؟ ولا طلب ضدین، اور نہ ہی اسی طرح طلب ضدین، جن آپ کا اشکال اول بھی غلط اور دوم بھی غلط۔ ولا اجتماع المفسدہ والمصلحہ ولا الکراہہ والارادہ، میں نے گزارش جیسے کی تھی کل، یعنی نہ ہی کوئی محظور خطابی لازم آتا ہے اور نہ ہی کوئی محظور ملاکی لازم آتا ہے اور نہ ہی کوئی محظور مبادی ملاک لازم آتا ہے اور نہ ہی کوئی لازم خطاب کا محظور لازم آتا ہے، کما لا یخفیٰ۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی رہ گیا آپ کا تیسرا اشکال۔ تیسرا اشکال آپ کا یہ ہے کہ تفویت مصلحت، کہ اگر ہمارا ظنیہ کو حجت قرار دیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ مصلحت، اگر یہ خطا کر گئی تو تفویت مصلحت لازم آتا ہے۔ بہت آسان، اما تفویت المصلحہ، اما تفویت مصلحت الواقع او الالقاء فی مفسدت، تفویت مصلحت واقع یا القاء فی مفسدت الواقع، جہاں تک یہ بات ہے، ہاں ہم مانتے ہیں، صغریٰ کو مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر یہ امارہ ظنیہ خلاف واقع ہوئی، واقع میں تھا کہ واجب ہے، واجب تب ہوتا ہے جب کوئی مصلحت ہو، واقع میں تھا حرام ہے، حرام تب ہوتا ہے کہ مصلحت ہو، اور یہ امارہ اس کے خلاف قائم ہو گئی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں فلا محظور فیہ اصلاً، لیکن پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کبھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو مصلحت ادھر رہ گئی آیا وہ قوی تھی یا جو مصلحت اس امارہ پر عمل کرنے میں تھی یہ قوی ہے، اب اس کو دیکھنا ہوگا۔ فرماتے ہیں فلا محظور فی، اگر وہ مصلحت واقعی رہ بھی جائے کوئی مشکل نہیں، کب؟ اذا کانت فی التعبد بہ، اگر اس طریقے غیر علمی کا تعبد، یعنی اس ہمارے غیر علمیہ کا تعبد، اس کے تعبد میں، اس کی حجیت میں موجود مصلحت غالب ہو علی مفسدت التفویت، اس پر کہ جو مصلحت واقعیہ کی کے فوت ہونے سے جو مفسدہ لازم آتا ہے یا جو کمی لازم آتی ہے یا القاء فی المفسدہ لازم آتا ہے، ان کی نسبت
اس امارہ پر عمل کرنے کی مصلحت اگر غالب ہو تو کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ ان کا جبران کر لے گی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصلحت تعبد بالظن کی جو مصلحت ہے، تسہیلاً للناس، لوگوں کو اس روحے سے بچانے کے لیے یہ بہت بڑی مصلحت ہے. اور یہ مصلحت اس فوت ہونے والی مصلحت یا اس مفدہ سے کہیں قوی ہے. تو جب قوی ہے ان کا جبران ہو جائے گا، لہذا کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا ہم امارات غیر علمیہ کے امکان وقوعی کے قائل ہیں. نہ فقط امکان قائل ہیں بلکہ ہم وقوع کے بھی قائل ہیں. یہ جوابات تھے اس پر کہ اگر ہم امارات کو من باب طریقیت حجت قرار دیں. انشاءاللہ اگلا جواب ہوگا کہ اگر ہم من باب سببیت لیتے ہیں تو. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.